السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ اپنے یوٹیوب چینل لیسن بائی علی اکبر اسکول کی طرف سے آج ہم اپنا لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں ہم 9th اور 10th کے تھیورمز کے حوالے سے جو ہم نے ڈیفینیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج ہم اپنا ایک انتہائی اہم جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کنسیپٹ کے بغیر 9th اور 10th کے جو تھیورمز ہیں، جو مسئلے ہیں، ان کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹس کو ان تصورات کا اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی بخوبی سمجھ آ جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ تھیورم کو سمجھنا اور لکھنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو وہ اہم کنسیپٹ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ دو متماثل مسلسان کے حوالے سے ہے کہ دو متماثل مسلسیں کیا ہوتی ہیں، دو مسلسوں کو متماثل ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب مسلسیں متماثل ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے، ہم اس سے کیا کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ہم آج کے لیسن میں پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم لیسن کی ابتدا کرتے ہیں مثلث کے اجزاء سے، کہ مثلث کے اجزاء کتنے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ میرے پاس ایک مثلث ہے، اس کی 3 سائیڈز ہیں، یعنی 3 اضلاع ہیں اس کے، ایک ضلع، یہ دوسرا ضلع اور یہ تیسرا ضلع۔ 3 اس کے اضلاع ہو گئے، اور 3 اس کے زاویے ہیں، زاویہ سی، زاویہ بی اور زاویہ اے۔ یعنی کوئی بھی مثلث ہوگی، اس کے 3 اضلاع ہوں گے اور 3 اس کے زاویے ہوں گے، جو کہ اس کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھیں گے کہ مثلث کے کل 6 اجزاء ہوتے ہیں، اس میں سے 3 مثلث کے کل 6 اجزاء ہوتے ہیں، 3 اضلاع اور 3 زاویے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ٹرائینگل بنائی ہے، مثلث بنائی ہے، اس میں اس کا نام میں نے کیا رکھا، اے بی سی۔ یہ اے بی سی ہمارے پاس ایک ٹرائینگل ہے۔ یہ جو ہے اس کا اینگل اے ہے، یہ اس کا اینگل بی ہے، یہ اس کا اینگل سی ہے، جس کو میں نے بلیو کلر سے ادھر ظاہر کیا ہے، اینگل اے، اینگل بی، اینگل سی۔ تو یہ اس کے 3 زاویے ہو گئے، یعنی اینگل اے، اینگل بی اور اینگل سی، جو میں نے ادھر لکھا کہ 3 اس کے زاویے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ والی جو سائیڈ ہے، اے اور بی، جو نقاط سے مل کر جو لائن سیگمنٹ بن رہا ہے، جو ضلع بن رہا ہے، اس کو میں نے ادھر اس کو علامتی طور پر لکھا اے بی ضلع، یعنی یہ ضلع اے بی ہے، یہ ضلع بی سی ہے، جس کو میں نے بلیک کلر میں لکھا ہے، اور یہ ضلع اے سی ہے۔ یعنی اس مثلث کے میں نے 6 اجزاء ہیں، ادھر آپ کو لکھ کر بتا دیے۔ اس کو اے بی سائڈ کہیں گے، اس کو بی سی سائڈ کہیں گے، اور اس کو سی اے سائڈ کہیں گے۔ تو 3 اس کی سائڈز ہو گئیں اور 3 اس کے زاویے ہو گئے۔ ان کو مجموعی طور پر جو 6 میں نے ادھر اجزاء بولے، 3 ضلع اور 3 زاویے، اس کو ہم مثلث کے اجزاء کہتے ہیں۔ مثلث کے اجزاء سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اب ہم پڑھیں گے متماثل مسلسان کیا ہوتی ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی میں آپ کو پریکٹیکلی فگر بھی دکھاؤں گا کہ متماثل مسلسیں کیا ہوتی ہیں، اور جب متماثل مسلسیں ہو جائیں تو پھر اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ تو میں نے ادھر آپ کے سامنے یہ تعریف لکھی ہے اس کی، ایسی مسلسان جن کی شکل اور سائز ایک جیسا ہو متماثل مسلسان کہلاتی ہیں۔ اس کے لیے علامت یہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایکول سائن کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ ڈالی جائے گی، تو اس کو ہم متماثل کی علامت کہتے ہیں۔ اگر ہم عام الفاظ میں بات کرنا چاہیں، فرض کریں کہ میرے پاس یہ جو ٹرائی اینگلز ہیں، ایک کا نام میں نے کیا رکھا ہے، یہ ٹرائی اینگل اے بی سی ہے، اور یہ میرے پاس دوسری ٹرائی اینگل ہے، اس کا میں نے نام رکھا ہے ڈی ای ایف۔ یہ میرے پاس 2 ٹرائی اینگلز ہیں۔ تو ان کو اگر میں ایک دوسرے کے سامنے رکھوں ایسے، یہ دیکھیں، یہ ٹرائی اینگل نمبر 1 ہے اور یہ ٹرائی اینگل نمبر 2 ہے۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا اس طرح سیپریٹ کروں تو
अब क्या किया हमने, इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख कर फोल्ड करूं ऐसे, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स ने बिल्कुल एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया है। आप जिस साइड से मर्ज़ी देख सकते हैं, इस साइड से भी कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के ऊपर ना हो, ये भी मुकम्मल कवर है और ये भी मुकम्मल कवर है। तो अगर ऐसा हो, दो ट्रायंगल्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखें और वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ढांप लें, तो ऐसी मसलसों को हम कहते हैं कि वो मतमासल मसलसें हैं, और जिसको इंग्लिश में हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। अब ये इधर मैंने लिखा तो मतनाज़रा अज़ला और ज़ाविये। तो क्या हम देखते हैं कि फ़ोल्ड करने से पहले, एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले, या आपके सामने मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको फ़ोल्ड करें ऐसे, दोनों ट्रायंगल्स को फ़ोल्ड करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बी एंगल है वो ई के ऊपर आएगा जैसे ऐसे, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ़ के ऊपर आएगा, और जो एंगल डी है वो ए और डी एक दूसरे के ऊपर आएंगे ऐसे। तो जब हम दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर ढांप लेते हैं, तो जो ज़ाविया दूसरे ज़ाविये के सामने आएगा वो उसका मुतनाज़रा होगा, यानी ये एंगल बी जो है वो ई का मुतनाज़रा होगा, एंगल सी जो है वो ए एफ़ का मुतनाज़रा होगा, और एंगल डी जो है वो ए का मुतनाज़रा होगा। तो मैंने इधर डेफिनेशन क्या लिखी कि जब दो मुतमासल मसलसान को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो एक दूसरे के सामने वाले अज़ला और ज़ाविये मुतनाज़रा अज़ला और ज़ाविये कहलाते हैं। ज़ावियों का मैंने अभी आपको बताया, जिसको मैंने लिखा है इधर कि ए जो है वो डी का मुतनाज़रा है, बी एल एंगल बी जो है वो ई का मुतनाज़रा है, और एंगल सी जो है वो एफ़ का मुतनाज़रा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि फ़ोल्ड करने से पहले ये देखें, बी एंगल ई के सामने आ रहा है और सी एंगल जो है वो एफ़ के सामने आ रहा है, और ए एंगल जो है वो डी के ऊपर आ रहा है ऐसे। तो ये मुतनाज़रा ज़ाविये कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम अज़ला की बात करें तो ये ज़िला ए बी है, ये देखें ज़िला ए बी, ये इसके सामने आ रहा है। इधर कौन सा ज़िला मैंने लिखा है, ये डी ई है, यानी कि डी ई और ए बी ये दोनों मुतनाज़रा है। इसी तरह ये आपके सामने बी सी ज़िला है, ये ई एफ़ का मुतनाज़रा है, और इसी तरह ये जो डी ई है ये ए बी का मुतनाज़रा होगा। ए बी मुतनाज़रा होगा डी ई के, और बी सी मुतनाज़रा होगा ई एफ़ के, और सी ए जो है वो मुतनाज़रा होगा एफ़ डी के। यानी जब हम दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर मुकम्मल तौर पर जब वो एक दूसरे को ढांप लें, तो जो एक दूसरे के सामने आने वाले ज़ाविये हैं वो मुतनाज़रा ज़ाविये कहलाते हैं, और जो एक दूसरे के सामने उसके अज़ला आते हैं वो मुतनाज़रा अज़ला कहलाते हैं। अब मुतनाज़रा अज़ला और मुतनाज़रा ज़ावियों से वाक़फ़ियत के बाद अब हम पढ़ते हैं कि एक मुसल्लस को मुतमासल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी हम कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि ये मुसलसें मुतमासल हैं या नहीं हैं। इनके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट अब हमारे ज़ेर बहस होंगे कि मुतमासल मुसलसान होने के लिए ज़रूरी शर्त क्या है, और अगर मुसलसान जो है मुतमासल हो जाएं तो मुसलसान मुतमासल होने की अहमियत क्या है, यानी हमें उनसे फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे हम क्या नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, उससे हमें कौन सी आसानी होगी, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मुतमासल मुसलसान होने के लिए ज़रूरी है कि एक मुसल्लस के 3 अज्ज़ा दूसरी मुसल्लस के 3 अज्ज़ा के मुतमासल हों। यानी अभी हमने पढ़ा कि मुसल्लस के 6 अज्ज़ा होते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक ट्रायंगल है एल एम एन, और ये दूसरी ट्रायंगल है ओ पी क्यू। अब मैं ये फ़ैसला करना चाहता हूँ आया कि ये दोनों मुसल्सें आपस में मुतमासल हैं या नहीं हैं। तो इनका फ़ैसला करने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके जो 3 अज्ज़ा हैं वो इस मुसल्लस के 3 अज्ज़ा के अगर मुतमासल हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये मुसल्लस जो है वो इसके मुतमासल है। अब वो 3 अज्ज़ा कौन से हो सकते हैं, क्या हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं
یا کوئی سے بھی 3 اجزاء ہو سکتے ہیں، تو ان میں جو مین پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو 3 اجزاء ہیں، 3 اجزاء میں ایک ضلع کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ اس کے 3 زاویے اس کے 3 زاویوں کے برابر ہیں تو کیا یہ مسلسل متماثل ہیں یا نہیں، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم تینوں زاویوں کی بات نہیں کر سکتے۔ تینوں زاویوں کی بات ہم کیوں نہیں کر سکتے، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ جو اس کے 3 اجزاء ہیں اور اس کے جو 3 اجزاء ہیں، اب جن کو ہم آپس میں متماثل دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ متماثل ہیں یا نہیں، ان میں آپ نے ایک ضلع ضرور شامل کرنا ہے۔ ضلع کے بغیر 3 اجزاء کو ہم متماثل نہیں دیکھیں گے، نہیں کریں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ لکھا کہ اس کے 3 اجزاء اور اس کے 3 اجزاء اگر آپس میں متماثل ہو جائیں تو وہ مسلسیں متماثل ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 اجزاء کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ جو ایل ایم ہے یہ او پی کے برابر ہے، اور جو یہ والا ضلع ایل این ہے یہ اس کے متماثل ہے، اور جو این ایم ہے یہ اس کے متماثل ہے۔ یعنی اس کے 3 ضلع اور اس کے 3 ضلع آپس میں متماثل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مثلث ہے اس مثلث کے متماثل ہے۔ ابھی جو ہم نے رول اور قانون یا اصول استعمال کیا کہ اس کے 3 ضلع اور اس کے 3 ضلع آپس میں متماثل ہیں تو یہ مسلسیں متماثل ہوں گی۔ اس اصول کو ہم کہتے ہیں ضلع 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 موضوعہ، جس کو ہم ایسے اپنے مسائل میں رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ ضلع 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 متماثل ہے ضلع 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 کے۔ یہ ہم نے اصول اپنایا ہے، یعنی اس کی دلیل ہم دیں گے کہ ایک کے 3 ضلع دوسری کے 3 ضلعوں کے برابر ہیں، اس لیے ہم لکھ سکیں گے کہ یہ مثلث اس کے متماثل ہے۔ تو 3 اجزاء اس کے اور 3 اجزاء اس کے آپس میں متماثل ہو جائیں، اس کی بہت سی پاسبلٹیز ہے، جس میں سے ایک پاسبلٹی میں نے یہ لکھ دی، اس کو میں نمبر 1 دوں گا۔ اسی کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں ضلع 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 موضوعہ، یعنی آپ یہ لکھ لیں یا یہ لکھ لیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ فرض کریں اس کا یہ جو ایل ایم ضلع ہے اور اس کا یہ والا ضلع اور اینگل 1 یہ والا، یہ ضلع اس کے برابر ہے، یہ ضلع اس کے متماثل ہے اور یہ اینگل اس کے متماثل ہے۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ضلع ہے اور ان دونوں ضلعوں کا یہ درمیانی زاویہ ہے، یعنی ایک کے 2 ضلع اور درمیانی زاویہ، دوسری مثلث کے 2 اضلاع اور درمیانی زاویے کے متماثل ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ دونوں مثلثیں متماثل ہیں۔ اس اصول کو قانون کو ہم کیا لکھیں گے کہ ضلع ضلع اور درمیانی زاویہ، چونکہ زاویہ کی پوزیشن بھی درمیان میں ہے اس لیے لکھتے وقت بھی ہم نے اس کو درمیان میں رکھنا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ضلع زاویہ ضلع موضوعہ، یہ دوسری پاسبلٹی ہو گئی۔ اب تیسری کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر میں نے کیا لکھا، 2 ضلع ہیں اور درمیانی زاویہ۔ اب اس کا الٹ دیکھیں آپ، 2 زاویہ اور درمیانی ضلع۔ اچھا، اس کی بات کرنے سے پہلے فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ اب زاویہ آیا درمیان میں دونوں اضلاع کے، اگر یہ زاویہ دوسری طرف ہو یعنی کہ ان کے درمیان میں نہ ہو، فرض کریں یہ ایل ایم این ایل اور یہ اینگل 2 جو ہے اور اس کا اینگل 5، یہ فرض کریں اب 1 نمبر جو زاویہ ہے وہ 4 کے متماثل نہیں ہے لیکن 5 اور 2 متماثل ہے، تو ہم ادھر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ضلع ہے اور ایک یہ ضلع ہے۔ اب یہ زاویہ ان دونوں اضلاع کے درمیان میں نہیں آ رہا، یہ جو درمیانی زاویہ ہے یہ زاویہ ایک طرف یعنی کہ سائڈ پر نکل گیا۔ اسی طرح یہ ضلع ہے اور یہ ضلع ہے اور یہ اینگل 5 جو ہے یہ سائڈ پہ چلا گیا۔ اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم نے اینگل کو سائڈ پہ رکھنا ہے، زاویہ ضلع ضلع موضوعہ، اس کو ہم ایسے لکھیں گے۔
یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ضلع 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 اور سائڈ پہ زاویہ. یعنی اگر ٹرائی اینگل میں اینگل درمیان میں ہے تو ہم لکھتے وقت بھی اس کو درمیان میں رکھیں گے. اگر اینگل جو ہے وہ سائڈ پر نکل گیا ایک طرف چلا گیا تو ہم اس کو ایک طرف ہی رکھیں گے. اب یہ تیسری پاسبلٹی ہو گئی. اب جو چوتھی ہے، اگر ایک کے دو زاویے اور درمیانی ضلع اور اس کا دو زاویے اور درمیانی ضلع آپس میں متماثل ہو. فرض کریں کہ یہ جو میں نے لکھے ہے اب اینگل 3 5 کے متماثل ہے، اینگل 1 اینگل 4 کے متماثل ہے. اب ان دونوں اینگلز کا جو درمیانی ضلع ہے وہ یہ بنتا ہے LN، یہ درمیانی ضلع ہے. اور اسی طرح اینگل 4 اور اینگل 5 کا درمیانی ضلع کیا ہے؟ OQ. یعنی ایک مثلث کے دو زاویے اور ان دونوں زاویوں کا درمیانی ضلع، دوسری مثلث کے دو زاویے اور ان کا درمیانی ضلع اگر آپس میں متماثل ہے تو اس کا بھی یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ دونوں مثلثیں متماثل ہیں. تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے زاویہ ضلع زاویہ موضوعہ. چونکہ ضلع درمیان میں ہے جو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم لکھتے وقت بھی اس کو درمیان میں رکھیں گے. تو یہ چوتھی پاسبلٹی ہو گئی. یعنی دو زاویے اور درمیانی ضلع اگر متماثل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مثلثیں آپس میں متماثل ہیں. اب اس سے ہٹ کر ایک چوتھی جو پانچویں پاسبلٹی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اب ہم نے پڑھا کہ ضلع درمیان میں ہے. اب ضلع اگر سائڈ پہ چلا جائے یعنی اینگل 3 5 کے متماثل ہے، اینگل 1 4 کے متماثل ہے. اب یہ والا جو ضلع ہے اس کے متماثل فرض کریں نہیں ہے، لیکن یہ ضلع متماثل ہے LM، یہ والا ضلع اور یہ والا ضلع، یہ دونوں متماثل ہیں. اب آپ کو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اینگل 3 ادھر ہے، اینگل 1 ادھر ہے. اب یہ ضلع ان دونوں اینگلز کے درمیان میں نہیں آ رہا بلکہ ایک طرف چلا گیا. ادھر بھی اینگل جو 5 ہے یہ اینگل 4 ہے. اب یہ جو ضلع ہے OP یہ سائڈ پہ چلا گیا، ان دونوں زاویوں کے درمیان میں نہیں آیا. ایسا اگر ہو تو پھر بھی مثلثیں جو ہیں وہ متماثل ہوں گی، لیکن ان کو ہم لکھیں گے کیسے؟ ضلع زاویہ زاویہ موضوعہ. یعنی ضلع کو ہم سائڈ پہ لے جائیں گے. اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے زاویہ زاویہ ضلع. یعنی اس کو رکھنا ایک طرف ہے، ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اس کو سینٹر میں نہیں لے کے آنا. جیسے پریکٹیکلی ادھر فگر میں پوزیشن ہے وہی ہم نے پوزیشن ادھر لکھتے وقت واضح رکھنی ہے. تو یہ مختلف پاسبلٹیز ہیں مسلسلوں کے متماثل ہونے سے. ان میں سے 1 2 3 جو 5 ہیں، ان پانچوں میں سے کوئی ایک اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دو مثلثوں میں تو آپ ان دو مثلثوں کو متماثل کر سکتے ہیں. یہ تو عام یعنی کہ مثلث کی بات ہو رہی ہے. اگر قائمہ زاویہ مثلث ہو، مثلث جو ہے وہ قائمہ زاویہ ہو، یعنی اس فگر کو اگر میں اور قائمہ زاویہ فگر سے ریپلیس کروں، فرض کریں یہ دو مثلثیں ہیں میرے پاس ABCDEF. اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اینگل 90 ہے، یعنی اگر آپ کو واضح ہو جائے، پتہ چل جائے معلوم سے یا کسی عمل سے کہ وہ دونوں مثلثیں جو ہیں وہ قائمہ زاویہ ہیں، تو قائمہ زاویہ مثلثوں کے متماثل ہونے کے لیے ہمیں صرف 2 اجزاء کے متماثل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کا وتر اس کے وتر کے برابر ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ دو جو ضلع ہیں ان میں سے ایک ضلع برابر ہو جائے، یہ ضلع اس کے برابر ہو جائے یا یہ ضلع اس کے برابر ہو جائے. یعنی کہ قائمہ زاویہ مثلث کو متماثل ہونے کے لیے 3 اجزاء کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قائمہ زاویہ مثلث کو متماثل کرنے کے لیے صرف ہمیں 2 اجزاء کو متماثل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ضلع وتر متماثل ہے ضلع وتر کے. تو یہ رول اپنا کر ہم قائمہ زاویہ مثلث کو متماثل کر سکتے ہیں. اس کو ہم ضلع وتر موضوعہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا مثلث کے اجزاء کے متعلق،
اور مثلث کے متماثل ہونے کا مطلب کیا ہے، اور مثلث کو متماثل ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ جب مثلثیں متماثل ہو جاتی ہیں تو ان کے متماثل ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم ان سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔